بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال سوم کے عزیز طالب علم، قرآن کریم کا جو ترجمہ قرآن کا جو اسباق ہے، سبق ہے، آج کے دن کا سبق میں شروع کر رہا ہوں۔ تو سورہ نبا کے اختتام کے بعد اگلی جو صورت آ رہی ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ النازعات، مکیۃ وہی 46 آیۃ وفیہا رکوعان۔ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورت کی تفصیلات تم کو بتانا چاہیے تھا، لیکن وقت چونکہ کم ہے، کبھی موقع ملے گا تو ٹائم ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اگر دعوت کو قبول کیا، آپ کو بنفس نفیس آنا ہوا تو انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ کو مزید بتلائی جائے گی۔ تو سورۃ النازعات یہ مکی صورت ہے، اس میں 64 آیاتیں ہیں اور 2 جو ہے رکوع ہے اس کے اندر۔ 46 آیاتیں ہیں اور کیا نام ہے کہ 2 رکوع ہے۔ تو اس صورت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے چند آیاتیں جو ہے وہ تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب اور تشریح، جو مختصر تشریح ہے وہ بتاتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون انا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ایک رکوع ہے۔ اس آیات میں، اس رکوع کے اندر، رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کی 5 صفات ہے، ان 5 صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان 5 قسم کے فرشتوں کی قسم جو ہے وہ کھائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ یاد ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان اور جنات کے لیے سوائے اللہ کے کسی اور چیز کی قسم کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، قسم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کہا تیرے باپ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، تو یہ قسم ہی نہیں ہوگا، سرے سے یہ قسم ہوگا ہی نہیں ہے، واقع ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے سوا انسان کے لیے اللہ کے نام کے سوا کسی اور چیز کی قسم جو ہے وہ کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ اپنے مخلوقات کی قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی 5 صفات کو بیان کیا اور ان فرشتوں کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور قسم کھا کر کے سورہ نبا کا جو مضمون ہے، جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ قیامت برحق ہونا ہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ نہیں ہے، کسی قسم کے شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو اس مضمون کو پھر اس صورت کے اندر دوبارہ جو ہے اس کو بیان کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ سورہ نازعات کے جو شروع کے الفاظ ہے، ان الفاظ کے چند تحقیقات ہے، جس کو جاننا جو ہے ضروری ہے اس کے مطلب سمجھنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے مختصر، بہت ہی مختصر انداز میں ان الفاظ کی جو ہے وہ تحقیقات کر دی جاتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا،
موقع اور فرصت ہے تو ان الفاظ کی تحقیقات جو ہے وہ مختصر طور پر آپ لکھ بھی لیجئے گا۔ تو فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، واو جو ہے قسمیہ ہے، نازعات یہ نزع سے، نزع ینزع باب فتح یفتح سے، نزع سے جو ہے وہ مشتق ہے۔ نزع کے معنی ہے کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا، کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا۔ اور غرقن جو لفظ آیا ہے، غرقن کے معنی ہے ڈوب جانا۔ غرقن کا لفظ اصل میں نازعات کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، نازعات کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اس لیے کہ غرق اور اغراق ان دونوں کا معنی کسی کام کے اندر پوری قوت لگا دینا، پوری قوت لگا دینا۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک جملہ ہے اغرق النازع فی القوس، کہ کمان کھینچنے والے نے اس کے کھینچنے میں اپنی پوری قوت لگا دی، اپنی پوری قوت لگا دی۔ تو خیر، نازعات کے معنی ہے کسی چیز کو شدت کے ساتھ کھینچ کر نکالنا، اور غرقن جو لفظ ہے اس لفظ کو نازعات کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ تو سورہ نازعات کے اس شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے چند صفات اور حالات کی قسم کھائی ہے، ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ نازعات، ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں جو کفار کی روح کو کھینچ کر، بہت ہی شدت کے ساتھ کھینچ کر اس کی روح کو قبض جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو پہلی آیات کے اندر ان فرشتوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہے جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ کفار کی روح کو جو ہے وہ بہت ہی شدت کے ساتھ وہ کھینچ کر نکالیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بظاہر کبھی کبھی کسی غیر مسلمان آدمی کی روح ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، جیسا کہ ہاسپٹل وغیرہ میں ہوتا ہے، موقع ملتا ہے، کسی کی روح نکلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلمان ہے لیکن روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل رہی ہے۔ یہ ہماری نظروں کے اعتبار سے جو ہے آسانی کے ساتھ نکل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ حدیث پاک کا بیان ہے جب موت کا وقت آتا ہے اور روح قبض کرنے کے لیے فرشتے بھیانک صورت اور شکل میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو گناہگار جو ہوتا ہے، کافر اور فاجر ہوتا ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ ڈر کے مارے سر کے جو بال ہے، بال سے لے کر کے پیر کے ناخن کے سر تک جو ہے وہ دوڑتا رہتا ہے ڈر کے مارے سے۔ تو پھر جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ چنگل والے ہوتے ہیں، ناخن والے ہوتے ہیں۔ جس طرح چیل مرغی کے بچہ کو، چوزا کو جھپٹا مار کر کے نکالتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے جو ہے وہ پنجہ مار کر کے اس کی روح کو جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ غیر مسلمان، گنہگار، فاسق اور فاجر کے روح کو قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ دوسری آیت وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ناشطات یہ نشتن سے جو ہے وہ مشتق ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، نازعات بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ناشطات بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، نشتن سے مشتق ہے۔ نشتن کے معنی ہے بندھن کھلنے کے ہیں، گانٹھ، گرا، بندھن کھلنے کے ہیں، گانٹھ کھلنے کے ہیں، گرا کھلنے کے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک سراہی میں، ایک بٹل میں جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے، اس کا ڈھکن جو ہے، یہ ڈھکن، اس ڈھکن کو آپ کھولیں گے اور اس کو الٹ دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر جو پانی رکھا ہوا ہے وہ نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے گبا، بیلون، گوپوارا بیلون جو ہے وہ ہوا بھرا ہوا ہے اور اس کا منہ جو ہے وہ ٹائٹ کر کے تاگے سے آپ نے باندھ دیا ہے، اچانک اس تاگے کو آپ نے کھول دیا ہے تو کھولنے کے بعد فس کر کے بہت آسانی کے ساتھ ہوا جو ہے گوپوارے سے نکل جاتا ہے، بیلون سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ ناشطات نشتا، نشتن کا لفظ جو ہے وہ ناشطات کی تاکید کے لیے ہے، یعنی بندھن کھلنے کے ہے، گانٹھ اور گرا کھلنے کے۔ اس دوسری آیات میں ان فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی، پرہیزگار، ایمان والے، اللہ کے محبوب بندوں کی جان جو ہے وہ قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔
تو مثال دی گئی ہے آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے، جس طرح بھرا ہوا سراہی، بھرا ہوا بٹل اور بھرا ہوا سراہی اور جو ہے وہ کوئی برتن انڈھیل دینے سے پانی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، کسی ہوا سائیکل کا ٹائر ٹیوب جو ہے، موٹر وغیرہ کا گاڑی وغیرہ کا ٹیوب جو ہے وہ ہوا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس بندھن کو کھول دیا جائے تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہوا نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو انسان، نیک انسان، متقی انسان کے روح کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قبض کرتے ہیں۔ تیسری صفت فرشتوں کی یہ بتلائی گئی ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ سابحات بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سابحٌ سابحان سابحون سابحۃ سابحتان سابحات۔ سال سوم کے بچوں کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک لفظ کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ باقی الفاظ وہ خود نکال لیں۔ یہ سبحٌ سے مشتق ہے، یعنی سبحٌ کے لغوی معنی تیرنے کے آتے ہیں، تیرنا، شتر خٹا۔ تو یہاں مراد جو ہے وہ تیرنا نہیں ہے بلکہ تیرنے کی جگہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سمندر یا بڑا تالاب ہے، بڑو ڈانگر پوکھری، تو اس تالاب کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پہاڑ پربت وغیرہ دنیا میں جیسے کئی خال বিল তাৰপিছত নদী নালা দৰিয়া তাৰপিছত পাহাৰ পৰ্বত গছ গছনি একদম নাকৰ চিধাকৈ ইয়াৰ পৰা ক'লৈ যাবলৈ বিচাৰিলে আমি যাব নোৱাৰোঁ, ইফালে সিফালে ঘূৰি ৰাস্তাবিলাক একা বেকা আমি যাব লাগে। تو جو تیرنے والا ہوتا ہے اس سمندر میں، اس تالاب میں، اس پانی میں اس کے سامنے کوئی آڑ نہیں ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ سیدھا اپنے مقصد منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل یہاں پر وہ فرشتے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، حکم کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر آتے ہیں، آسمان سے اتر کر کے آتے ہیں، تو بیچ کی جگہ جو ہے وہ گویا کے تیرنے کی جگہ، وہ ہواؤں میں اڑ اڑ کر آتے ہیں، کوئی آڑ نہیں ہے، কোনো বাধা বিঘিনি নাই, বাধা বিঘিনি নোহোৱা কৈ একদম সময়মতে আহি যাৰ যান কবজ কৰিবলগীয়া আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি যাব পাৰে। তো সেই কথাটোকে আল্লাহ তবাৰক তাআলাই ইয়াত বয়ান কৰিছে 3 নম্বৰ সিফত। চৌথি সিফত ফাসাবিকাতি সাবকা। سابقات سے مراد ہے دوڑنا، یعنی آگے دوڑنا، اور سبقاً جو ہے اس کی تاکید کے لیے مراد یہ ہے کہ روح جو فرشتے کے قبضے میں ہے، روح قبض کر لیا، ان کے قبضے میں ہے، ان کی مٹھی میں ہے، اس کو جو ہے وہ وقت پر ٹھکانے پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ یعنی جب نیکار لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو جنت کی ہواؤں میں اور جنت کی انعامات میں ہو، چاہے قبر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، بات آ رہی ہے آگے علیین اور سجین کی بات میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا جائے گا، وہاں پر یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ روح قبض کرنے کے بعد جو روح ان کے قبضے میں ہے، ان کی مٹھی میں ہے، ان کے پاس ہے، اس روح کو جہاں پہنچانے کا حکم ہے فوراً لے جا کر کے وہاں پہنچا دیتے ہیں، فوراً وہاں لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں روح کو وہیں۔ اگر دوزخ میں پہنچانا ہے، بدکار ہے تو دوزخ کی ہواؤں میں اور تکلیفوں میں پہنچا دیتے ہیں، اگر نیکار ہے تو جنت کی ہواؤں میں، خوشیوں میں، آرام میں، آسائش میں جو ہے وہ جنت کی نعمتوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، یہ 5ویں صفت فرشتوں کی یہ ہے کہ امر الہی کی تدبیر اور تنفیذ، یعنی امر الہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے وہ فرشتے، ملک الملائکہ، موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کے سامان جمع کر دیں گے۔ سابقات فالمدبرات امرا، وہ جو حکم ملے گا اس حکم کے مطابق کام کریں گے۔ جس روح کے لیے راحت کے سامان مہیا کرنے کے لیے جمع کرنے کا حکم ہوگا اس کے لیے فوراً راحت اور آرام کے سامان مہیا کر دیں گے، اور جس روح کے لیے تکلیف اور شدت اور مصیبت کے سامان جمع کرنے کا حکم ہوگا اس کے لیے فوراً جو ہے وہ تکلیف، شدت اور مصیبت کے سامان کا جو ہے وہ انتظام کر دیں گے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ قبر میں جو ہے وہ ثواب اور عذاب کی بات ان آیاتوں سے پتہ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اللہ کے اوپر ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، غیر مومن ہو، وہ ان کی موت کے بعد قبر میں ڈال دیا وہیں پڑے رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ موت کے وقت سے اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں جانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، پتہ چل جائے گا، ساری چیزیں سامنے کھل کر کے آ جائیں گی۔ کل کسی آیات کی تفصیل میں وہ بتا دیا گیا ہے
موت کے وقت سے پتہ چل جائے گا۔ تو دفن کرنے کے بعد یا تو اس کو جہاں جلایا ہے اس روح کے اوپر جو ہے وہ عذاب یا تو راحت جو ہے اس کا سلسلہ موت کے بعد ہی سے شروع ہو جائے گا، دیر نہیں۔ تم دفناؤ یا نہ دفناؤ، دفنانے میں دیر ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے فرشتوں کو۔ روح جہاں قبض ہو گئی تو اس کے بعد فوراً جو ہے روح کو جہاں پہنچانا ہے، جہاں ان کا ٹھکانہ ہے، اسی ٹھکانے میں جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ باقی لاش یہاں پڑا ہوا ہے، زندوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو نہلاؤ، کفناؤ اور اس کے بعد جنازہ پڑھو اور دفناؤ۔ یہ کرو نہ کرو، اس سے یعنی روح کے عذاب اور راحت کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، وہ ہوتا رہے گا۔ البتہ یہاں اگر کچھ نیک اعمال ایصال ثواب کے کیا جاتا ہے تو حدیث شریف کے مطابق اس کے روح کو جو ہے وہ آرام پہنچنے کی گنجائش ہے، اور اس بات کا ثبوت بھی ہے قرآن اور حدیثوں میں۔ تو چنانچہ یہ قبر کے عذاب جلدی میں پہنچا دینا، اور اس کے بعد میدان محشر سے پہلے تک جہاں قبر میں اس کی لاش رہے گی، روح جو ہے وہ روح اگر وہ جنتی ہے تو جنت کے آرام و آسائش میں ہوں گے، اگر جہنمی ہے تو جہنم کے تکالیف میں جو ہے وہ رہے گا۔ یہاں پر دل چاہتا ہے کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے، اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ مختصر تفصیلات آپ کو بتلا دوں، لیکن رکوع جو ہے وہ اگر وہ تفصیلات بتانے کے لیے جاؤں گا تو سبق جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو میرے خیال سے آج جو ہے وہ تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس رکن کو اگر آج ختم ہو جاتا ہے تو کل بہت ہی مختصر میں 2 4 5 لائنوں میں 5 لائن اکثر لوگ جو ہے روح اور نفس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں پوچھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بھی روح کیا چیز ہے، نفس کیا چیز ہے۔ تو ثناء اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو آپ کے مالا بدہ منہو کے مصنف ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے بہت ہی آسان ایک فرق جو ہے وہ روح اور نفس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو وقت آنے پر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، کچھ آیاتوں کا سلسلہ باقی جاری رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو 3 صفات ہو گئی، یوم ترجف الراجفہ، اس کے بعد اصل مضمون کی طرف پھر دوبارہ لوٹ کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ کام جو جن فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان تمام فرشتوں کے جو صفات بیان کیا گیا ہے، ہر ایک صفت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ تم کو موت آنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے۔ باقی رہی کہ ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو ایک غیر مسلم کی روح قبض کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو مسلمان مولوی صاحب کی روح جو ہے اس کو قبض کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہر ایک آدمی کی موت اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، باقی تو قیامت کبریٰ باقی رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کبریٰ کی بات کر رہے ہیں، بات کا مضمون جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپیں کانپنے والی، جس دن کانپیں کانپنے والی۔ یہ کانپنے والی سے مراد ہے نفخہ اولا، حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے پوری دھرتی جو ہے وہ کانپ اٹھے گی، تو یہ سور جو ہے وہ مراد ہے جس دن کانپنے والی، نفخہ اولا مراد ہے۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے دوسری۔ یہ قیامت کے میدان میں جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا تو اس وقت بھی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ سور پھونکیں گے، لیکن اس کے بیچ میں قیامت برپا ہو جانے کے بعد کہ دنیا کو تہس نہس کرنے کے بعد قیامت میں جب لوگوں کو اکٹھا، انسان اور جنات اور جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کے بیچ میں خدا جانے کتنے کروڑوں سال گزر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت جو ہے وہ برپا کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ تو یہاں تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی دوسری، یعنی دوسری کانپنے والی آئے گی۔ دوسری کانپنے والے سے مراد ہے قیامت میں سب لوگوں کو، جانداروں کو اکٹھا کرنا۔ اس دن کے کچھ حالات، مختصر حالات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، 2 لفظی کافی ہے، 2 ہی جملہ کافی ہے۔ کہتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، قلوب دل، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، واجفہ دھڑکتے ہیں۔ دنیا میں تو بڑے ہمت، بہت সাহসী মানুহজন, 20 জন মানুহৰ আগত থিয় হৈ কথা ক'ব পৰা মানুহ, ইমান সাহসী মানুহ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن لیکن تمہارا دل جو ہے وہ دھڑکتا رہے گا, دھک دھک کرتا رہے گا, یا اللہ کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیا فیصلہ آئے گا میرے بارے میں, میرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا. اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو سارا ستیہ ناس ہو گیا, پورا بیڑا جو ہے وہ غرق ہو گیا. دل دھڑکتا رہے گا, دل دھک دھک کرے گا.
ابصارها خاشعہ، دنیا میں تو ان کے سامنے چہرے سے چہرے ملا کر کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، دھمکیاں ملتی تھی اس کو، جھڑکتے تھے لوگ، بہت زیادہ ڈرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابصارها خاشعہ، اس دن جو ہے مولوی صاحب کی نظریں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی، مارے ندامت کے اوپر سر نہیں کریں گے، اوپر کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے نہیں، اس کی ہمت نہیں ہوگی. ابصارها خاشعہ. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کفار مشرکین کے حالات بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں انا لمردودون، کیا ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، فی الحافرہ، حافرہ کے معنی ہے الٹے پاؤں، کیا ہم الٹے پاؤں آئیں گے، یعنی حیات بعد الممات، مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے. یہ مذاق اور استہزاء مسلمانوں کو مذاق اڑانے کے لیے کہتے، اچھا تم لوگ کہتے ہو کہ ہم مر جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، کیا بات کرتے ہیں یہ بیوقوف مسلمان، یہ سب کہتے تھے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کہتے کہ رے ان مسلمانوں کو کچھ عقل نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے، جب ہم مر کر کے عظامًا، عظم سے ہے عظام، ہڈی، ہماری ہڈیاں نخرہ، کھوکھری ہو گئی ہے، کھوکھری ہو گئی ہے ہڈی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، یہ کوئی بات ہوتی ہے. تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق کے طور پر یہ جملہ کہتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، آگے اور فرماتے ہیں کہ اگر واقعتاً اس طرح سے لوٹنا ہونا تو ہم بڑے خسارے میں رہ جائیں گے، ہم بڑے خسارے میں، نقصان میں رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ان لوگوں کا قول ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو ایک جھڑکی ہے، نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. یہاں تک ان کا مذاق جو ہے وہ، مذاق والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجر، ارے یہ تو صرف تم کو ایک جھڑکی سنائی گئی ہے، ایک نمونہ ہے، ابھی تو ٹریلر ہے، آگے تو پورا پکچر جو ہے ابھی باقی ہے، ابھی تو ٹریلر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. ابھی ابتدائے عشق میں روتا ہے کہ آگے آگے چل کر دیکھ ہوتا ہے کہ ابھی کیا ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو پانی کم چائے ہے، اب صرف ٹریلر جو ہے وہ دکھا رہا ہوں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ جو سور پھونکنا اور تم کو جمع کرنا، یہ مان لو میری طرف سے صرف ایک جھڑکی ہے، ایک دھمکی ابھی تک دیا ہے. ابھی پٹائی تو، اصل پٹائی بعد میں ہوگی، ابھی تو ہینڈ کپ لگایا ہے، اصل پٹائی میں تو سیل میں ڈال کر کے ہوگا، وہاں جانے کے بعد دیکھو گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجر، جھڑکی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جبھی تو وہ الٹے پاؤں میدان میں آ رہے ہیں. اگر مرنے کے بعد زندہ نہ ہونا نہ ہوتا تو آج کیوں زندہ ہو کر کے میدان محشر میں آ گئے. اس استہزاء کے بعد، اس مذاق اڑانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے وہ دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے آگے ایک چھوٹا واقعہ سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ حل اتاک حدیث موسیٰ، ارے گھبرائیے نہیں، دل دکھائیے نہیں، ہے محبوب صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خبریں نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ، جب موسیٰ کو اپنے پروردگار نے بلایا، ویلکم، آئیے موسیٰ، آئیے آ جائیے. کہاں بلایا؟ بالوادی المقدس، ایک پاکیزہ وادی میں. وہی طور پہاڑ میں ایک وادی ہے، دو پہاڑوں کا بیچ کی جو وادی ہے، توار ہے، اس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. اور بلانے کے بعد کتابیں دی گئی، پھر بات ہوئی، پھر ذمہ داری دی گئی ہے. کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ اذهب الى فرعون، آپ جائیے فرعون کے پاس، انہ طغی، یہ تو بہت شریر ہو گیا ہے، بدماش، اس نے تو سر اٹھایا، اور سر اٹھاتے اٹھاتے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے. فقل، آپ جا کر کے کیا کہیں گے ان سے؟ فرعون سے کہیں گے حل لک الی ان تزکا، میں چاہتا ہوں کہ تو سنور جائے، میں چاہتا ہوں کہ تو سنور جائے. تمہیں بھال ہوئی جو کہ میں বিচাৰি সেইকাৰণে তোমাৰ ওচৰত এটা দাওয়াত লৈ আহিছোঁ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف. کن کام کریلے، کیا کام کرو گے تو تم اپنے رب کو پالو گے، رب کی رضامندی کو حاصل کر لو گے.
اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ فتخشا، تاکہ اللہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا رب بھی ہے، تم نبی ہو، مذاق اڑایا، دکھاؤ کوئی سند ونت دکھاؤ، کوئی سرٹیفکیٹ دکھاؤ، کہاں سے پڑھ کر کے آئے ہو، کہاں نبوت ملی ہے؟ تو صرف کہنے سے بات چلے گا، کچھ کیا ہے نشانیاں وغیرہ معجزہ جو ہے کچھ دکھا دو نا۔ تو باقی اس کی بات قرآن نے نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ مقصد پہ چلا گیا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى۔ بڑی نشانیاں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کی دلیل جو ہے وہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائی۔ ایک نشانی تو مشہور تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا، عصا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القھا یا موسیٰ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی۔ چھوڑ دیتے تو سانپ بن جاتا تھا، پکڑ لیتے تو لاٹھی بن جاتی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ ہاتھ جو ہے وہ بغل میں دبا دیتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ ریڈیم لائٹ روشنی کی طرح روشنی بن کر کے یہ ہاتھ نکل جاتا تھا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہی سب دکھایا اس کو، اس کمبخت کو، لیکن اصل جو ہے اس کو ماننا نہیں ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، سب دکھانے کے بعد کہا کہ جھٹلایا، ارے بیکار ہے یہ سب، چھوڑو، یہ تو جادو ہے، میرے پاس بھی جادوگر ہے، وہ بھی یہی سب دکھاتے تھے، دکھا سکتے ہیں۔ باقی وہ جادو والا واقعہ قرآن کی کسی دوسری جگہ میں آئے گا، کیسے سانپ نے سب کو نگل لیا تھا، وہ عصا اور اس نے نافرمانی کی، نہ مانا۔ ثم ادبر یسعی، پھر ان کے پیٹھ پیچھے تلاش، یسعی کوشش کرتا ہوا چلا گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ کوشش کرنے کے لیے، پروپیگنڈا بنانے کے لیے، پروگرام بنانے کے لیے چلا گیا۔ فحشرہ، اس کے بعد اس نے جادوگروں کو جمع کیا، دوسری جگہ آئے گی بات۔ فنادا، سب کو پکارا اور سب کو جمع کر کے پورے جو رعایا ہے، پرجا جمع نسل، سب کو بلایا ہے۔ بلانے کے بعد کہا فقال انا ربکم الاعلی، ارے چھوڑو موسیٰ کے مالک کو چھوڑو، رب کو چھوڑو، میں ہی تمہارا سب سے بڑا مالک ہوں، بڑا مالک میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، فرماتے ہیں پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی، دنیا میں بھی اس کو سزا دیا اور آخرت میں اس کو بھی سزا دی۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ نیل دریا میں اپنی پوری لشکر کے ساتھ ڈبو کر کے اس کو مار دیا، اور آخرت کی سزا جو ہے وہ تو جہنم میں ہے ہی اور قبر میں ہے ہی، تو جب جائے گا پتہ چلے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کو برباد کرنا، اس کو دنیا میں سزا دینا، آخرت میں سزا دینا، یہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ بس یہاں تک مختصر تشریح جو ہے وہ مطلب جو ہے میں آیتوں کا بتا دیا ہے۔ تو تو باقی میں ترجمہ کرا دیتا ہوں، 28 منٹ کا سبق ہو گیا ہے، ڈبل پارٹ آ رہا ہے تو آپ دیکھیے گا، اس کو مطلب بتا دیا ہے کہ جب دوسرا پارٹ بن گیا ہے تو ترجمہ بھی کرا دیتا ہوں، آپ ترجمہ دیکھیے گا، اور کل انشاءاللہ نفس اور روح کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بہت مختصر سے بتا دوں گا۔ اور آج فون کرو بھائی، سبق کو سننے کے بعد فون کرو، آپ کو سبق کیسا لگتا ہے، کیا محسوس کرتے ہیں سبق سننے کے بعد۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، غرقن غوطہ لگا کر، قسم ہے گھسیٹ، گاف ہے سین یا ٹے، گھسیٹ سسرا ہونا ہے، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ والناشطات نشطا، اور بند چھوڑا دینے والوں کی کھول کر، نشطا کھول کر، اور بند چھوڑا دینے والوں کی قسم ہے کھول کر۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے والوں کی تیزی سے، سبحان تیزی سے، اور تیرنے والوں کی تیزی سے۔ والسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر، پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کرنے والوں کی حکم سے،
وہ فرشتے جو کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر کام کرنے والوں کے حکم سے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے ایک دوسری کانپنے والی، یعنی دوسری نفخ، پھونکنا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں، کتنے دل، بہت دل اس دن دھڑکتے ہیں۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نظریں جھکی رہی ہیں، ان کی نظریں جھک رہی ہیں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ مسلمانوں کے مذاق اور استہزاء میں کہا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے، لمردودون، پھر لوٹ کر آئیں گے، فی الحافرہ، الٹے پاؤ۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہو چکے ہڈیاں کھوکھری، کاف ہے واو کاف ہے رے، یا کھوکھری، چور چور، نرم، فاذا کھوکھلا، فاذا ہم، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم ہو چکے ہڈیاں کھوکھری، قالوا، بولے، تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو لوٹ کر آنا بڑا ٹوٹے کا ہے، خسارے کا ہے، نقصان کا ہے۔ یہ دوبارہ لوٹ کر آنا، اذن کرۃ، دوبارہ لوٹ کر آنا، مکرر آنا، خاسرۃ، ٹوٹے کا ہے، بڑے نقصان کا ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، سو وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے، ایک دھمکی ہے۔ فإذا ہم بالساہرہ، پھر تبھی تو وہ آ رہے ہیں ساہرہ، میدان میں، پھر تبھی تو وہ آ رہے ہیں میدان میں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، خبر موسیٰ کی، اذ ناداہ، جب پکارا اس کو موسیٰ کو، ربہ، ان کے پروردگار نے، بالوادی المقدس طویٰ، پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے، پاک میدان میں پکارا موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو جس پاک میدان کا نام طویٰ ہے۔ اذهب، جائیے، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، یقیناً اس نے سر اٹھایا، فقل، پھر کہہ، هل لک الی ان تزکی، تیرا جی چاہتا ہے، پھر کہہ، تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور راہ بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تجھ کو ڈر ہو، اور راہ بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، فتخشا، پھر تجھ کو ڈر ہو، پھر تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پھر دکھلائی اس کو بڑی نشانی، فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر چلا پیٹ پیر کر، فَيَسْعَىٰ، تلاش کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، فَحَشَرَ، پھر سب کو جمع کیا، حشر جمع کیا، فنادا، پھر پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا، یہ فرعون نے کہا۔ فاخذہ اللہ، پھر پکڑا اس کو اللہ نے، نکالا، سزا، نکال الآخرتی، سزا میں آخرت کی اور دنیا کی، آخرت کی سزا جہنم، دنیا کی سزا نیل دریا میں ڈبو کر مار دینا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں سوچنے کی جگہ ہے، عبرت ہے جس کے دل میں ڈر ہو۔ دیکھ لیجئے گا ترجمہ۔ السلام علیکم۔